ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ زمین پر جو چلنے والے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ تو زمین پر چلنے والے تو جانور بھی ہیں، تو ان جانوروں میں بڑے بڑے منحوس جانور بھی ہیں۔ تو بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قریش کی ایک جماعت ہے جس کا نام بنو عبد الدار تھا، یعنی ان سے مراد ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ اور ایک قبیلہ تھا بنی نذیر۔ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے سارے جن سے، تو جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں صلح کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا، تو صلح کی تھی، معاہدہ کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، انہوں نے اس ایگریمنٹ کے باوجود کفار کو اسلحہ مہیا کر اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، اس معاہدے کو توڑ دیا، جبکہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے جن سے، مگر انہوں نے انڈر گراؤنڈ اس معاہدے کو توڑ دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ معاہدہ کیا، لیکن حضور نے پھر معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ، پھر ایگریمنٹ کر لیا۔ لیکن جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوا، غزوہ خندق کے اندر، وہ جو مدینہ طیبہ کے باہر خندق کھودی گئی تھی جن سے، یہ تو اب ان یہودی قبائل نے جب دوبارہ سے دیکھا کہ کفار کا پلہ بھاری ہے اور اب مسلمان گئے، اب فارغ ہیں، تو اب انہوں نے تو دوبارہ ڈر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم کافروں کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے جب دیکھا اب تو سارا عرب آ گیا جنگ خندق کے اندر، تو اب تو مسلمان گئے، فارغ سارے جن سے ہیں، انہوں نے پھر اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، اور یہ یہودی جن سے پھر ان کافروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جھک گئے، اور عین حالت جنگ میں ادھر جنگ تیار تھی اور ادھر ایگریمنٹ تھا، اور مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ پیچھے اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے، مگر انہوں نے جن سی یہ دغا کی مسلمانوں کے ساتھ جن سی۔ اصل میں اب آپ اس کا کانٹیکسٹ سمجھ گئے کہ اب یہ بات ہو کیا رہی ہے، اب بات چل کیا رہی ہے۔ تو اصل میں اس آیت نمبر 55 کے اندر یہ چیز فرمائی گئی، یہ جن سی ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 55۔ اچھا آگے آیت نمبر 56 کے اندر الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، تو اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی آپ نے ان میں سے بعض، اگلی آیت میں بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے وعدے کو جو آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے۔ تو وہی بات وہ جو بنو قریظہ اور بنی نذیر کی میں نے آپ کو بتائی، جن کے ساتھ تھا، تو جنہوں نے جنگ بدر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑ دیا اور کفار مکہ کو انڈر گراؤنڈ اسلحہ فراہم کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، دوبارہ ایگریمنٹ کر لیا، اور انہوں نے پھر اس ایگریمنٹ کو جن سے کب توڑ دیا؟ جنگ خندق والے دن، پھر انہوں نے توڑ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے، مسلمان تو فارغ ہو جائیں گے، اب اتنی دنیا آ گئی ہے لڑنے کے لیے جان سی ہے، تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی وہ اللہ سے اس عہد شکنی کے اندر جن سے وہ
نہیں ڈرتے جو ان سے. تو آگے فرمایا آیت نمبر 57 کے اندر فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پس اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ عبرت حاصل کریں. اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو آپ ان کو دھتکار دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اس لیے دیا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ 2 مرتبہ ایک بریچ آف ایگریمنٹ کیا، اپنے معاہدے کو توڑ دیا، تو اب ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ عہد شکنی کی اور معاہدے کو توڑا، آپ ان کو ایسی سزا دیں. اب آپ کو اجازت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ دوبارہ کوئی شخص آپ کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی جرت نہ کر سکے کہ معاہدہ اور ایگریمنٹ چیز کیا ایجنسی ہے. تو آگے فرمائے آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور آپ کو جس قوم سے عہد شکنی کا خدشہ ہو تو ان کا عہد برابر برابر ان کی طرف پھینک دیں، منہ پر مار دیں ان کے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب الخائنین. بے شک اللہ عہد شکنوں کو، وعدہ توڑنے والوں کو اور معاہدوں کو توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کو. تو اس اصل میں اب اس آیت کا وہی میں نے آپ کو کانٹیکس تو پیچھے بتا دیا، اب اسی کانٹیکس میں آگے بھی اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے. یعنی جب کسی قوم سے اس کی عہد شکنی کے آثار ظاہر ہو جائیں، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ معاہدے کو توڑ لیں اور دلائل سے ثابت ہو جائے کہ وہ معاہدے کو توڑ لیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس کی عہد شکنی کے آثار ظاہر ہو جائیں اور دلائل سے ثابت ہو جائے کہ وہ معاہدے کو توڑ لیں، تو پھر ان سے معاہدہ توڑ دینا واجب ہے. کیونکہ بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے ابو سفیان اور اس کے جو حامی جو مشرک لوگ تھے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انڈر گراؤنڈ مدد کی. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوی گمان ہوا کہ یہ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ بد عہدی کریں گے. اب حضور کو ایک اندازہ نہیں تھا، ایک قوی گمان ہو گیا کہ نہیں، یہ اب جو آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور دلیل سے ثابت ہو جائیں تو پھر ان سے معاہدہ توڑ دینا، ورنہ معاہدہ توڑنا ایک دن پہلے بھی واجب نہیں ہے، ورنہ نہیں، مگر جب دلائل سے ثابت ہونا شروع ہو جائے، آثار ظاہر ہو جائیں جن سے. کیوں؟ جو اپنا ہوتا ہے جب اس کے وجود کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے آثار اور کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ اب یہ بندہ پہلے جیسا نہیں رہا، یہ بندہ یا تو معاہدہ توڑ لائے یا یہ بندہ جو ان سے اب وعدہ خلافی کر رہا ہے، یا جو اس نے وعدہ کیا تھا کبھی میرے ہاتھ کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا یہ اب اس سے پیچھے کو جا رہا ہے. تو اس بندے کے آثار، اس کے خد و خال، وہ کچھ نشانیاں یا کچھ ایسے دلائل سے تو پھر اس معاہدے کو توڑ دینا واجب ہے. تو علامہ آلوسی جو ان سے وہ لکھتے ہیں کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان اس وقت ضروری ہے جب معاہدے کی مدت ختم نہ ہوئی ہو. معاہدے تو ایسے یعنی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان اس وقت ضروری ہے جب معاہدے کی مدت ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو. اگر معاہدے کی مدت پوری ہوگی تو پھر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر معاہدے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تو پھر اس وقت ضروری ہے معاہدہ ایگریمنٹ توڑنے کی اناؤنسمنٹ، اعلان جو ان سے جب معاہدے کی مدت نہ ختم ہوئی ہو یا فریق ثانی اس کی عہد شکنی کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں، ابھی دلائل سے ثابت نہ ہوا ہو کہ یار یہ بندہ اس کا ایٹیٹیوڈ جس طرح پہلے تھا یہ اب ویسے نہیں ہے، یہ ویسے
نہیں ہے، تو وہاں سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ نہیں، یہ اب اپنا جو عہد اور پیمان ہے یہ اس سے ہٹ رہا ہے جو ان سے، یا ان کی عہد شکنی یقینی یا قطعی نہ ہو۔ تو اور اگر معاہدے کی مدت ختم ہو گئی، ایک صورت معاہدے کی مدت ہی ختم ہو گئی تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دوسرا فریق جو ہے اس کی عہد شکنی مشہور یا دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اب قرآن اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے جو کیا ہوا ایگریمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ یا اعلان کے بغیر ہی ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ کیوں؟ دلائل سے ثابت ہو گیا تھا اور ایسے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ یہ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے یا توڑنا ہی ہے جو ان سے، کیونکہ انہوں نے علی الاعلان معاہدے کو توڑ دیا تھا، یعنی دلائل سے ثابت ہو گیا تھا، آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیونکہ ان کی مدد کی اور اس طرح ایسے کیا جس کا پچھلے آپ کا ذکر گزر، انڈر گراؤنڈ مدد کرتے تھے، تو پھر اس کا حکم ایسے ہی تھا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس میں یہ دلیل ہے کہ اگر فریق ثانی نے عہد شکنی نہ کی ہو، نہ عہد شکنی کرنے کی علامت ہو، تو پھر بغیر اعلان کے ان سے معاہدہ ختم کرنا یا توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے، اگر کوئی دلائل سے ثابت نہیں ہوا، اور دوسرا جو ان سے ابھی کوئی ایسی علامات بھی نہیں ہیں جو ان سے ہیں، تو پھر ان سے اب اعلان کرنا پڑے گا، اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو بغیر اعلان کے ان سے معاہدے کو پھر کرنا یا توڑنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ دلائل ثابت ہو جائیں کہ یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، ایگریمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے آثار ہوں، نشانیاں سامنے ظاہر ہو جائیں، تو پھر بغیر اعلان کے بھی، اناؤنسمنٹ کے بھی آپ ان سے معاہدہ ختم کر سکتے ہیں جون سا۔ معاہدے کی مدت کو پورا کرنا جون سا ہے وہ ضروری ہے، معاہدے کی مدت، ورنہ معاہدے کی مدت اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا جون سا ہے ضروری ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، اصل میں اسی کانٹیکسٹ کے اندر سرین نے جو فرمایا کہ خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، معاہدے کو توڑنا یہ بھی تو ایک خیانت ہی ہے نا، اور انڈر گراؤنڈ خیانت کرنا، اور عین حالت جنگ کے اندر خیانت کرنا، اور اس حالت میں خیانت کرنا کہ جب دیکھنا کہ دوسری طرف زیادہ کفار جمع ہو گئے ہیں، تو اب ایسی حالت میں یعنی پیچھے سے کمر کے اندر خنجر کو گھونپنا، خنجر پیوست کرنا، تو خیانت کوئی بھی کرے اللہ کو پسند نہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ہو تب بھی بری بات ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی بلند اخلاقی قدروں کے اوپر جو ان کا محافظ بنایا۔ تو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا تھا عارضی، حضرت امیر معاویہ اور کن کے؟ روم کے لوگوں کے درمیان میں، تاکہ جس روز معاہدہ ختم ہو دشمن تو جب اس معاہدے کے اختتام کا وقت قریب آنے لگا، اب جب وقت قریب آنے لگا، ابھی وقت کی مدت میعاد پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضرت امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر روم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ جس روز معاہدہ ختم ہو دشمن کو مزید مہلت دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا جائے جون سے۔ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو جب لشکر روانہ ہونے لگا تو ایک سوار جو ہے وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وعدہ پورا کیا جائے، دھوکہ اور خیانت نہ کی جائے۔ جب لوگوں نے پہچانا تو وہ حضرت عمرو بن انبسہ تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے انہیں پاس بلا کر وجہ پوچھی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولے، میں نے اپنے مرشد اور اپنے ہادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس وقت تک کوئی گرہ باندھے نہ کھولے جب تک کہ وقت مقرر نہ آ جائے۔ تو جب ابھی تک اس معاہدے کی مدت میعاد میں ابھی جب چند دن باقی ہیں، یعنی کہ آپ کیسے روانہ ہو گئے فوج لے کر روم کی طرف؟
یا ان سے معاہدہ منسوخ نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک کہ وقت مقرر نہ آ جائے یا ان سے معاہدہ منسوخ نہ کر دیا جائے، اس وقت تک کوئی گرہ باندھے نہ گرہ کھولے۔ یہ تو آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے کے بعد میں نے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی حضور کے سچے اور پکے غلام اور عاشق تھے، وہ سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور اپنے لشکر سمیت واپس اپنی جگہ کے پر تشریف لے گئے۔ جو لشکر سفر کر چکا تھا، کسی لشکر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ ہے، وہ جن سے واپس لے گئے۔ اور یہ نہیں کہا حضرت امیر معاویہ نے، بھلے دوسری طرف روم تھا کہ بدلے ہوئے، جیسے آج کل بعض لوگ جن سے کہ طوطا چشم لوگ جن سے بدلے ہوئے حالات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں کہاں گلے لگائے پھریں۔ مفسرین یہ مثال دیتے ہیں کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم حضور کی فلاں سنت کو کیسے آگے لے کر چلیں، کیسے اس کو گلے لگا کر چلیں۔ وقت کے تقاضے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم معاذ اللہ آپ کے اس فرمان مبارک کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب اور تسلیم اور یقین کرتا رہا، مومن کی جبیں کے شکن دیکھ کر وقت کے تقاضے اپنے آپ کو بدل دیا کرتے تھے۔ تم اس وقت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو کہ وقت کے تقاضے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جو قومیں اصل میں، خیر یہ انہوں نے مفسرین نے مثال دی ہے، تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور آپ کو جس قوم سے عہد شکنی کا خدشہ ہو تو ان کا عہد برابر ان کی طرف پھینک دیں، بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر حالات ایسے ہو گئے، ایسے آثار ظاہر ہو گئے، دلائل سے پتہ چل گیا، تو پھر تو آپ بغیر اعلان کے اٹیک کر دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ عہد توڑ دیجئے جن سے۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر کہ اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کیے ہوئے معاہدے کو ختم کرنے کے اعلان کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ کیوں؟ آثار سے، نشانیوں سے، دلائل سے بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ عہد توڑ دیں گے، توڑ چکے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے نا بندے کے رویے سے جن سے کہ یہ اب اس طریقے سے کر رہا ہے جن سے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔